بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کی بے انتہا محبتوں کا نتیجہ ہے اور اسی کی نعمتوں اور اسی کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس نے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، مسجد میں جمع ہونے کی اور اجتماعیت کے ساتھ، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے رمضان اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس مرتبہ اللہ نے پھر ہمارے لیے اس کی راہیں کھولی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت، اپنی محبت اور اپنی مغفرت ان کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تم کو یاد کروں گا، تم زمین پر میرا تذکرہ کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں آسمان والوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، یہاں تک کہ دیگر مخلوقات کے اندر تمہاری محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دوں گا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالی سے ایسے جڑ جائیں اور اللہ سے ایسی دوستی قائم ہو جائے کہ پھر یہ دوستی کبھی بھی ٹوٹنے کا نام نہ لے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، چنانچہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے سوال کیا، جسے مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایسے آئی اور اس نے سوال کیا، میں نے گھر میں ٹٹولا تو کچھ بھی نہیں ملا سوائے ایک کھجور کے، چنانچہ وہ ایک کھجور ہی میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ ماں تھی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی ایک بچی کو دی اور آدھی دوسری بچی کو دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ اور یہ ماجرا بیان کیا، یا رسول اللہ آج میں نے محبت کا ایک عجیب کرشمہ دیکھا، آج دیکھنے میں آیا کہ محبت ایسی بھی ہوتی ہے، اور وہ واقعہ بیان کیا کہ اس عورت کو میں نے کھجور دی، اس نے خود نہیں کھائی اور آدھی آدھی اپنی دونوں بچیوں کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو محبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبتوں کا عکس ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں لوگ کر رہے ہیں کسی سے، یہ سارا کے سارا اللہ کی محبت کا عکس ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے اس لیے کہ وہ نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی سارے نیک لوگوں کا مالک ہے۔ اگر کوئی اس لیے محبت کر رہا ہے کہ سخی ہے تو اللہ سارے سخیوں کا سخی ہے۔ کوئی اس لیے محبت کر رہا ہے کہ خیر خواہ ہے تو اللہ سارے خیر خواہوں سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
اس کی کیا علامت ہے؟ بھئی اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا تو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، رمضان کا مہینہ نہیں دیتا، قرآن مقدس نہیں عطا فرماتا، تراویح نہیں عطا فرماتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بندے بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں، بس یہ 2 باتیں سن لیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کی، اپنے قلب کی جانچ اس کے اعتبار سے کر لیں۔ جس بندے میں یہ 2 باتیں موجود ہیں، سمجھ جاؤ کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ خالی دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ ابھی ہم سے پوچھا جائے، سارے مسلمانوں سے پوچھا جائے بتاؤ اللہ سے محبت کون کون کرتا ہے، تو سارے ہاتھ اٹھا کے پوچھا کرتے ہیں، سارے صاحب میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں، سارے یہی کہیں گے۔ لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ علماء نے فرمایا 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے دائمی ذکر کے ساتھ، اللہ کے ہمیشہ ذکر کے ساتھ جو بندہ اپنے دل کو جوڑ دے، سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے تسبیح پڑھنا اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، یہ ذکر کے حصے ضرور ہیں لیکن کامل و مکمل ذکر یہ نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد، ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد۔ جس بندے کو اللہ کی یاد ہمیشہ اس کے دل میں ہے، وہ زبان سے بھی پڑھ رہا ہے جیسا کہ ابھی بتایا، لیکن ساتھ ساتھ میں دل میں بھی اللہ کی یاد ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب یہاں سے جائیں گے کیا کریں گے؟ دکانوں پر بیٹھیں گے، وہاں جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد دل میں نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہاں سے جائیں، نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ نگاہ غلط چیز دیکھنے کا ارادہ کر رہی ہے، لیکن آپ نے چاہا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا اگر میں نے غلط چیز کو دیکھ لیا۔ دل نے برا سوچا، دل نے چاہا کہ گناہ کرے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر کہ نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہے ہمیشہ اللہ کی یاد۔ اس کو کہتے ہیں دوام ذکر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر کا دوام، ذکر کا یعنی ہمیشہ اللہ کی یاد، اللہ دل میں ہونا۔ جب ہمیشہ اللہ دل میں ہوگا تو بندے کو کسی بھی غلط قدم اٹھانے سے اللہ روک دے گا، کیونکہ جب دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس آدمی رک جائے گا۔ ایک چیز تو یہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز اطاعت کے اوپر سہولت سے آمادہ ہو جانا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں دل کا فوراً تیار ہو جانا، یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر دل فوراً تیار ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، آپ کا کوئی بہت جگری دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، رات کو 2 بجے اس کا فون آیا، ارے یار وہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا فلاں کام پڑ گیا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں اس وقت میں؟ فوراً جیسے تیسے اٹھ کر گاڑی کی چابی ڈھونڈیں گے، اس کا اسپاٹ پوچھیں گے کہاں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ ناپاک ہیں، یہ میری بات سمجھ لیں، اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ اتنی دیر اتنی مہلت بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں غسل کر لوں پھر جاؤں گا۔ آپ ایسی ناپاکی کی حالت میں بتائیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ارے بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جان کا مسئلہ ہے، وہ کہیں چوٹ کم زیادہ نہ لگی ہو، غسل بعد میں کریں گے، یہی ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو یاد رکھے، ہم جب اللہ کی اطاعت پر ہمارا دل ہم کو فوراً آمادہ کر دے، نماز اذان ہوئی فوراً مسجد کی طرف آ گئے، رمضان آیا فوراً روزے رکھنے شروع کر دیے، اور کاروبار میں ہیں جھوٹ کو فوراً چھوڑ دیا، جو چیز ہمیں معلوم پڑی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام کو فوراً چھوڑ دیا۔ اگر ہمارا دل اطاعت پر فوراً آمادہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر جس بندے کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو چاہیے کہ ان 2 چیزوں کی تلاش کرے،
ان دو چیزوں کو حاصل کرے. اور وہ حاصل کیسے ہوگی؟ یہ ایک مہینہ پورا ہے، پورا ایک مہینہ کنٹینیو روزوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، قرآن سے اتنی محبت کر لے، اتنی محبت کر لے کہ ایک نظام طے کر لے کہ مجھے اتنا قرآن روزانہ پڑھنا ہے، چاہے اس کے لیے 1 گھنٹہ دکان پر ڈیوٹی کم دینا پڑے. جب یہ دل میں داعیہ پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی آئے گی اور اطاعت پر، فرما برداری پر آسانی سے عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ بھی پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ و بحمدہ.